اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ولفظه: من صلى العشاء في جماعة كان قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان قيام ليلة. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس شخص نے صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس صاحب نے عشاء کی نماز پڑھی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس شخص نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے بھی آدھی رات کا قیام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے گا اس کو آدھی رات کا نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کا بھی یہی ہے، اس کو آدھی رات کا نماز کا ثواب ملے گا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے عشاء کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز ہم سے رہ جاتی ہے، نہیں پڑھتے، سستی اور غفلت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں علماء نے محدثین نے یہ لکھا کہ افضلیت فجر کی نماز ہے۔ ایک بندہ ہے عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور ساری رات نوافل پڑھتا رہتا ہے اور صبح کی نماز نہیں پڑھتا، اس کی وہ نوافل اتنی اجر و ثواب والے نہیں ہوں گے۔ اس کو چاہیے رات کو نماز پڑھے پھر سو جائے، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کو ساری رات کا ثواب ملے گا۔ اور حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بوجھل نمازیں منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز ہیں۔ سب سے زیادہ بوجھل نمازیں منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز ہیں۔ ان دونوں کی فضیلت کا علم ہو جائے تو ضرور ان دونوں کی جماعت میں حاضر ہو، اگرچہ گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کا حکم کروں، نماز کھڑی کی جائے، پھر کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں، اور میں خود بنفس نفیس ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ کر لوں جن کے ساتھ ایندھن ہو، اور ان کے پاس جاؤں جو بلا عذر جماعت کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اس حدیث میں کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے، تنبیہ فرمائی ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز صرف منافق بندہ چھوڑتا ہے، مومن بندہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ عشاء کے وقت تھکاوٹ ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، سارا دن کاروبار کی وجہ سے پھر نیند آ جاتی ہے، صبح کو پھر غفلت ہوتی ہے، رات کو سوتے نیند پوری نہ ہوئی، گرمیوں میں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے غفلت، سردیوں میں اندر رضائی میں سونے کی وہ سستی نحوست کی وجہ سے پھر فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے اور سردی کی وجہ سے رہ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو نمازیں منافق بندہ چھوڑ سکتا ہے، مومن بندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کو حکم کروں اور خود ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاؤں، ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر ان کے گھروں میں جاؤں جو بلا عذر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، عذر نہیں ہے ایسے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کے جا کر گھروں کو جلا دوں۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفیق ہیں، کتنی مہربان ہیں، پھر بھی سخت وعید فرما رہے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو بھی جلا دوں، لیکن معصوم بچے ہیں ان کی وجہ سے میں گھروں کو نہیں جلاتا، لیکن دل یہی چاہتا ہے کہ میں گھروں کو جلا دوں۔ ہمیں نماز بغیر عذر، کوئی ایسا عذر کیا ہوتا ہے، شرعی حکم ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے، اللہ پاک نے ہم پر فرض نازل کیا ہے، ہم اس کو ادا کرتے رہیں، نماز کی سستی نہ کریں، ہر وقت اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اگر ایک نماز کی توفیق ہوگی تو اگلی نماز کے لیے بھی دعا کر کے جائیں، یا اللہ مجھے اگلی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پہلے ہمیں چاہیے ہم نماز کے اپنے آپ کو عادی بنائیں، جہاں بھی اپنے نماز کو عادی بنائیں، جب نماز پڑھنے کی عادت بن جائے گی پھر ایک دن وہ آئے گا عبادت بن جائے گی۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا مرض ہو یا خوف۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اذان کی آواز سنی دے اور بلا عذر، کسی عذر کے بغیر پھر مسجد میں نہ آئے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ مرض کیا ہے؟ اگر اس کو مرض خوف ہے، کسی مرض وغیرہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو یہ تو عذر ہوا، ٹھیک ہے، وہ اگر مسجد میں نہیں آ سکتا، اذان کی آواز سنی، اس نے گھر میں نماز پڑھ لی، اس کی گنجائش ہے۔ اور بلا عذر، کوئی عذر نہیں ہے ایسے، اس نے اذان کی آواز سنی، اپنے گھر میں نماز پڑھ لی، تو صحابہ کرام فرماتے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اکثر علماء بھی فرماتے اس بندے کی نماز نہیں ہوگی، لیکن کچھ علماء نے یہ فرمایا نماز تو ہو جائے گی لیکن اجر و ثواب اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہ ایسے نماز اس نے پڑھ لی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مکتوم، یہ آنکھوں سے نبینا تھے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نبینا ہوں کہ مجھے مسجد میں، گھر سے مسجد تک آنے جانے کی تکلیف ہوتی ہے، میرا کوئی اور معاون بھی نہیں ہے کہ مجھے مسجد تک لے آئے، کیا میں نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مکتوم، عبداللہ بن مکتوم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو ان صحابی نے کہا، جی یا رسول اللہ، میرے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز تجھے گنجائش نہیں ہے، چاہے تجھے گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو نے مسجد میں آنا ہے۔ تو دیکھو کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبینے کو بھی اجازت نہیں دی کہ جب تجھے اذان کی آواز سنائی دے اور مسجد کی طرف چل۔ تو لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے گھر سے مسجد تک رسی باندھی ہوئی تھی، اس رسی کو پکڑ کر مسجد تک آتے تھے۔ کتنی بڑی تکلیف اور مشقت تھی۔ یہی مشقت اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔